السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو گل بلتستان کی پلیٹ فارم سے میں ہوں شفاعت نور۔ ناظرین، کسی بھی قوم کے ترقی کا انحصار ہے وہ ان کے نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ نوجوان جب محنت کش ہو، عزم پرست ہو اور اپنے عزم پر پورا اترے ہوں اور اپنی ذمہ داری نبھانے والے ہوں تو وہ قومیں ہمیشہ ضائع نہیں ہوتی، وہ قومیں ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ نوجوان کسی بھی قوم کا مین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج پاکستان ایک خوش قسمت ملک ہے جس کی تقریباً 60% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن بدقسمتی سے نوجوانوں کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود پاکستان اپنی جو مقاصد ہوتے ہیں مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے وجوہات بھی چند یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ نوجوانوں کی اپنی جو ایبلٹی ہے اس کو لا کر قومی دہارے میں شامل کیا جائے۔ نوجوانوں کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقوام افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سامعین، نوجوان جو ہے وہ قوم کا، میں نے پہلے بھی کہا کہ قوم کا سہارا ہوتے ہیں، قوم کا مین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب انقلابی نوجوان ہوں گے تو انقلاب خود بخود ہی آتا رہتا ہے۔ تو اسی انقلاب کے بارے میں اور نوجوانوں کی حیثیت کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں ایک جگہ پر ایک اور شعر گایا جس کا میں یہ ہے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں میں خودی صورت فلادی۔ اسی طرح میں بات کو آگے بڑھاتا چلوں تو نوجوانوں کی جو ذمہ داری ہے اسی کے متعلق آج ہمارا شو ہے۔ ضلع استور کے علاقے سے ہمارے چند طلبہ جو مدارس سے فارغ ہو گئے ہیں، انہوں نے پنڈی اسلام آباد سے یہ ایک تنظیم شروع کی کہ انہوں نے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جس میں مدارس کے ہیں، کاروباری ہیں، اسکول کالج کے ہیں، اور ان کا جو مین مشن ہے وہ جو ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو ایبلٹی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے اور علاقے میں جو امن اور علاقے کی تعمیر و ترقی میں جو نوجوانوں کی ایبلٹی ضائع ہو رہی ہے اس کو ایزیوم کر کے لا کے استعمال کرنا ان کا مین مشن ہے۔ اور ان کا مشن میں امن، ترقی، خوشحالی اور جو پاکستان کے اندر افراتفری اور لوگ پاکستان کی عوام جو فرقہ واریت میں تقسیم ہو کر تنزلی کی طرف جا رہی ہے اس کو روک کے اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ان کا مین مشن ہے۔ تو ناظرین، میں اپنے جو مہمان گرامی ہیں ان سے آپ کو تعارف کراتا جاؤں گا۔ میرے فرسٹ موجود ہیں جناب، میرے فرسٹ مہمان ہیں ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، مین صدر یونین طلبہ استور ہیں، اور دوسری مہمان میری ہے یہ ہنواز استوری صاحب، یہ نائب صدر یو ٹی اے یونین طلبہ استور ہیں۔ میرے ساتھ تیسری جو مہمان ہے وہ محمد آصف صاحب ہیں، اطلاعاتی امور انہوں نے سنبھالی ہوئے۔ میرے مہمان آپ سب کے میں مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے پلیٹ فارم کو دیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ کچھ سوالات آپ لوگوں سے نکالیں اور قوم کے سامنے رکھیں۔ میں سب سے پہلا جو سوال ہے میرا سب سے پہلا جو سوال ہے ضیاء الرحمن فاروقی صاحب ہیں، صدر یو ٹی اے ہیں، ان سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا۔ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، یہ آپ کو یہ سوال کیسے خیال آیا کہ یونین طلبہ استور کا ایک تنظیم بنانا، یہ کس طرح آپ کو خیال آیا، کیوں کی ضرورت محسوس ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جب ہم تعلیمی سفر کے لیے پنڈی، اسلام آباد اور دیگر شہروں کا جب رخ کرتے ہیں تو یہاں پر بہت سے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ سکول کالج کے اسٹوڈنٹ ہو یا مدارس کے ہو۔ کم بختی تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے معیاری ادارے موجود نہیں ہیں جہاں پر ہم اپنی اصلی تعلیم یا دینی تعلیم ہم مکمل کر سکیں۔ جب جہاں آتے تو طلباء کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ان کا داخلے کا مسئلہ ہوتے ہیں، مختلف پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا ایک ایسی اجتماعی جماعت بنائی جائے، ایک اجتماعی صورت بنائی جائے جس کی وجہ سے تمام لوگوں کے مسائل حل ہو جائے، آسانی سے ہم یہ کام کر سکیں۔ اس لیے ہم نے تمام طلباء کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کیا اور ہمارے جو بڑے معتبر شخصیات ہیں ان کو بھی ہم نے یہ آگاہ کیا
اور انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور یوں ہم نے پارٹی بنانا شروع کر دیا۔ اچھا، میں سوال اپنا نائب صدر سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس تنظیم کو اپنے علاقے میں کس شہر میں آپ اجاگر کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہم اپنی تنظیم جو ہے اس کو تو بہت ہی پنڈی اسلام آباد کے اندر تو ہم نے بہت زیادہ ہی نشر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اب استور جا رہے ہیں۔ استور میں ہم نے اپنے دوست اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہر علاقے میں جائے، وہ لوگوں کو بتائے یونین طلبہ استور کے بارے میں، اور اسی طرح ہر مسجد میں، ہر سکول کالج جتنے بھی طلباء ہیں ان کو جمع کرے، ان کو اکٹھا کر ان کو سمجھائے یونین طلبہ استور کیسا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جو چھوٹی عید آئے گی، عید کے بعد ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے جامعہ مسجد استور میں۔ اس میں انشاءاللہ العزیز جتنے بھی یونین طلبہ استور کے نوجوان فارغ ہو رہے ہیں، مدرسے سے ختم بخاری کر رہے ہیں اور سکول و کالج سے جو اچھی ڈگریاں لے رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے، اور اس پروگرام میں ہم بڑے بڑے علماء اکرام کو بلائیں گے اور معزز مہمانوں کو بلائیں گے، ان کی دستار بندی کرائیں گے، اور جو سکول اور کالج کے لڑکے ہیں ہم ان کو انعامات سے نوازیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ سوال میں تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا چاہوں، محمد آصف صاحب کی طرف لے کے آؤں گا۔ آصف صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ علاقے میں جا کے لوگوں کو کیسے اویئر کریں گے؟ آپ ایک وزیر جو اطلاعاتی امور سنبھالے میں، کیسے لوگوں کو یہ بتا دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ہلو جی بی کے جو ذمہ دار ہیں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز کو قوم تک پہنچانے اور ہمیں قوم کو یہ بتانے کا موقع دیا۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہم نے اس سے پہلے بھی چاہے میڈیا کے ذریعے سے یا چاہے کہ اپنے طلباء کے ذریعے سے ہم نے کافی مطلب استور کے نہیں بلکہ پورے جیبے کے اندر ہم نے اپنی آواز پہنچائی ہے۔ انشاءاللہ مزید ہم نے ایسے ساتھیوں کو تشکیل بھی دی ہے کہ وہ جا کے وہاں پر ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں جا کے اپنے جو پارٹی کی ذمہ داری وہ نشر کریں۔ اور انشاءاللہ باقی کچھ ساتھی ہم نے پنڈی، اسلام آباد، لاہور میں بھی تشکیلیں دی ہیں کہ وہ عید تک جو ہمارے حضرات جانے والے ہیں بڑے، ان کو بھی ان سے بھی رابطے کریں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنے نشر و اشاعت جاری رکھیں گے۔ میں صدر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، یونین طلبہ استور کے مقاصد کیا ہیں؟ یونین طلبہ استور کے اغراض و مقاصد میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یونین طلبہ استور کا جو بنیادی مقصد ہے نوجوانوں کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، نوجوانوں کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرنا، خود اعتمادی پیدا کرنا کہ وہ بلا جھجک بلا ڈر کسی کے سامنے بھی اپنے موقف کو پیش کر سکے، اپنے اظہار خیال معافی ضمیر کر سکے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتے، کوئی پریشان ہو جاتے تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ برابر کھڑے ہو جائیں گے، اور علاقے کی ترقی بھی ہمارے اہم اغراض و مقاصد میں سے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امت مسلمہ میں انتشار کی وجوہات کیا ہیں جس سے آپ ختم کر کے ایک پلیٹ فارم لانا چاہتے ہیں؟ امت مسلمہ میں انتشار کی بنیادی وجہ عدم برداشت ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جتنے ہمارے عقائد ہیں دوسرے پر مسلط کروں، اور دوسرا چاہتا ہے کہ میں اپنے عقائد دوسرے پر مسلط کر دوں، اسی کی وجہ سے انتشار پھیلتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ہر ایک شخص اپنے عقائد تک محدود رہیں، دوسرے کے عقائد نہ چھیڑیں، اور دوسرے کے جو مقدسات ہیں اور جو ان کے معتبر لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی گستاخی نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے، تو انشاءاللہ کوئی انتشار نہیں پھیلے گا اور پوری قوم متحد ہو جائے گی۔ جی کہ میں نائب صدر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ منتشر نوجوانوں کو جو ایسے کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور مدارس میں ان کا ایک کمبینیشن بہت مشکل سے آ جاتا ہے، آپ کس طرح ان کو کانوے کریں گے؟ ہم اس طرح کریں گے کہ ہر نوجوان کے پاس جائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو کہیں گے کہ آپ ایک مقصد کے لیے یہاں آئیں، اس مقصد کو کامیاب، اپنے مقصد کو پورا کریں۔ ہم اس کو دعوت دیتے رہیں گے، اس کو سمجھاتے رہیں گے، ایک نہ ایک دن وہ ہمارے پاس ہی آ جائے گا۔ جدید دور اور اسلامی معاشرے کو کیسے جوڑیں گے؟ یہ آصف صاحب سے یہ سوال ہے۔ جدید دور ہم اس کو اس طرح سنبھالیں گے کہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہم انشاءاللہ میڈیا کے ذریعے سے ہم گروپس بنائیں گے، اور ہم اس میں جو نوجوان دین سے دور ہیں اور جن کو مختلف میڈیا کے ذریعے سے مطلب مختلف کہ پاکستان میں تو مختلف وہ لوگ ہیں مطلب مذہب کے نام پر دوسرے وہ عقائد کی طرف لے جانا ہے، تو ہم ان سے بھی ان کو آگاہ کریں گے،
اور ہم یوں ہی اس طرح کر کے ہم اس کو انشاءاللہ اپنے قریب کریں گے. جی اچھا، میرا صدر صاحب سے ہے کہ حکومتی ایک رٹ ہوتی ہے، تو اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ کا اچھا سوال ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ہم اپنے ادارے ہی سمجھتے ہیں. ان کو مضبوط ہم کرنا چاہیں گے جتنا ہم سے ہو سکیں، اور ہم ان سے چاہیں گے بھی وہ بھی ہماری سپورٹ کرے اور ہمارے شانہ بشانے کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہمارے علاقے میں تعمیر و ترقی ہو سکے اور نوجوانوں کو مطلب موقع دے تاکہ وہ آگے آجے ملک کا نام روشن کریں اور اسلام کا نام روشن کریں. اچھا، استور کے سیاسی مسائل میں سے جو مسائل ہیں اس وقت، استور خاص طور پر آپ لوگوں نے استور سے کام شروع کیا ہے، تو استور میں سیاسی مسائل کیا ہیں؟ استور کی سیاسی مسائل کے بارے میں ہم نہیں چھیڑیں گے، کیونکہ ابھی تک ہم نے سیاست میں کوئی قدم نہیں اٹھایا، تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون سا سیاستدان استور کی فلاح و بہبود کے لیے اچھا ہے. البتہ جب ہم ملیں گے، گل ملیں گے، دیکھیں گے، چھان بین کریں گے، اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا تو ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعتیں جو سیاسی لیڈر ہیں ہم نے، اگر وہ ہمارے کے ساتھ استور کی ترقی کے متعلق ہمارے ساتھ کوئی تعلق جوڑنا چاہے تو ہم برابر ان کے ساتھ تعلق بھی رکھیں گے اور ان کی شان و شوکت کریں گے. اچھا یونین جو نائب صدر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو عوام میں مختلف مسائل سے دو چار ہیں، آٹا کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل، ان کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی تعلق ہے؟ آپ ان کے مسائل اجاگر کرنے میں کوئی کر لیں گے؟ نہیں، ہمارا بھی عوام کے ساتھ کوئی نہیں. ہمارا ابھی تو یہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں جماعت بنی ہے، ابھی ہم اسٹوڈنٹ کی فلاح و بہبود چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جب عوام کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے مسائل کو اپنا کامیاب کرائیں گے. جو ہمارا اطلاعاتی جو امور سنبھالے ہوئے ہمارے آصف صاحب ہیں، مدارس اور اسکول کالج کے طلباء کو کس قسم کے مسائل کا سامنا، یعنی فارغ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد چند مسائل آتے ہیں، روزگار کا ہوتا ہے، ڈگریز کا کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے بارے میں، تو ان مسائل کو جو مسائل ہیں کس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں؟ یہ ڈگریاں تو جو ہے نا وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ طلباء جو ہے نا وہ اکثر مدارس کے بہت دور سے آتے ہیں، تو وہ جو ہے نا پھر ان کی تعلیم اچھی نہیں ہوتی ہے، تو پھر ان کی ڈگریاں کے بھی مسئلے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے یہیں ایک UTA کی شکل دیا تاکہ ہم، کیونکہ ان کے گھریلو اور ان کے جو رابطے تو وہ منقطع ہوتے ہیں، تو ہم ان کی نگرانی کریں اور ان کو انشاءاللہ تعلیم کے ساتھ ہم ان کو مطلب ہر فن میں، چاہے کہ خطیب ہو یا چاہے کہ مختلف فنون سے ہم ان کو آگاہ کریں گے اور ان کو سکھانے میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے تاکہ وہ دنیا کے جس شعبے میں جائیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ورنہ صرف مدرسے کے ڈگری کے ساتھ تو مطلب بندہ اتنا مطلب کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی گورنمنٹ میں کوئی نیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا شکریہ. میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کسی سیاسی شخصیت یا کسی سیاسی جماعت کی طرف سے رابطہ ہوا ہے؟ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارا کوئی اتنا رابطہ نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہے، میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا، یونین طلباء استور کسی جماعت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ خود مختار مطلب جماعت ہے. البتہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں جو استور کے حق میں مطلب اچھا ہو، اور ویسے ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ابھی تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ ہم ملنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے نوجوان جو ایک اچھا سٹیپ لے کے میدان میں اترے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ نوجوان فارغ ہوتے ہیں، نوکری ڈھونڈتے ہیں، کاروبار کی طرف تو ہمارے علاقے میں بہت کم رجحان میں ہوتا ہے، لیکن کاروبار کی طرف دینا چاہیے، اپنا انٹرسٹ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہوتا، فوراً ڈگریاں لیتے ہیں، ڈگریاں تو لیتے ہیں لیکن ڈگریاں لینے کے بعد فیلڈ میں جاتے ہیں لیکن اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکتے. ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی مدد، آپ ہیں تو چھوٹی عمر کے ہیں لیکن ایک بڑا سٹیپ انہوں نے لیا ہے کہ ایک پرامن جماعت اور تنظیم بنائی ہے جو لوگوں کو ہر قسم کا بندہ ان سے مستفید ہو سکتا ہے. اسی کے بارے میں یہ ہے کہ نوجوانوں کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے وہ فرمائے، اور اس طرح ایک نگیٹیوٹی بعض وقت ہمارے نوجوان غلط سرگرمیوں میں پڑ جاتے ہیں. اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا فرمایا میں آپ کو بتا دوں.
اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، شمشیر بھی ناحق کے لیے اٹھیں تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ تو ناظرین یہی تھے جو ہمارے مہمان تھے، ان کا نظریہ تھا آپ کے سامنے رکھا، اور ہم ان کے پلیٹ فارم سے میں یہ کچھ ایکسٹینڈ کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر نوجوان کو قومی ترقی، علاقے کی ترقی، علاقے میں امن دشواریاں جو ہے ان میں حصہ لینا چاہیے، اور یہ بچے جو آج ایک اچھا سیٹ اپ لیا ہے ان کو اچھا پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ دینا چاہیے۔ علاقے کی امن ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ ایک بڑا سیٹ اپ ہے۔ ان کے ساتھ میں اجازت دینا چاہوں گا آپ لوگوں کا۔